اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے مخاطب وہ ارباب اقتدار ہیں، احباب اختیار ہیں جو زندہ دل رکھتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں جو قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے لرز جاتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں جب اسلام کے احکام کو معطل پائیں پریشان ہوتے ہیں، ان پر شاک گزرتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت پر پریشان ہیں۔ مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا، پانی سے زیادہ آسانی کے ساتھ بہہ رہا ہے، وہ غزہ کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، برما کی بات ہو، مگر پیش وقت ہمارے سامنے غزہ کا مسئلہ ہے۔ ایک ایک دن میں ہم 700 جنازے اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان کا خون انتہائی سستا ہو چکا۔ جنگیں تو مرد کرتے ہیں، مگر یہاں پر ہماری عورتیں اور ہمارے بچوں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو کیا زندہ دل رکھنے والوں کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے کہ وہ اس بات پر سوچیں اور اس پر توجہ دیں؟ ہمارے سامنے ایک مخصوص قسم کی شکل کھینچی، ایک صورت کھینچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے عالمی برادری، ہمیں کہا جاتا ہے عالمی قوانین، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈکوسلے، یہ سارے کے سارے جملے، یہ سارے کے سارے نعرے، دراصل یہ لوگ اپنی بزدلی کو، یہ لوگ اپنی حب دنیا کو، یہ لوگ اپنی غلامی کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کون سی عالمی برادری؟ امریکہ، وہ امریکہ جس کے میزائل اسرائیل استعمال کر رہا ہے غزہ میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے، وہ امریکہ جس کے F-16 جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے بیوی بچوں، عورتوں، بہنوں، بوڑھوں، بزرگوں کو شہید کرنے کے لیے، وہ امریکہ جس نے اپنے 2 بحری بیڑے بھیجے ہوئے ہیں اس خطے کے اندر۔ کون سے امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سا امریکہ؟ اور پھر کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیسا دل رکھتے ہیں جو کہ اسی امریکہ کے سرکاری اہلکاروں کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اپنے دارالحکومتوں کے اندر ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کرتے ہیں؟ وہی جن کے ہاتھ خون سے ہمارے رنگے ہوئے رس رہا ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ہمارے فارن منسٹرز ہیں، ہمارے حکمران ہیں جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر۔ کون سا امریکہ؟ وہ امریکہ جس نے اپنے فوجی افسران، وہ فوجی افسران جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان شہروں کے اندر جا کے مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں، اسرائیل کی مدد کے لیے، تربیت کے لیے، بتانے کے لیے، پلان کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فوجی افسران جو افغانستان کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے میں ایفیشنٹ ہو چکے ہیں، اس امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ جس کے افسران عراق میں، فلوجہ میں، مختلف شہروں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے اندر انتہائی ایفیشنٹ ہو چکے ہیں، ان افسران کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا، ان کو کہ وہ غزہ میں کس طریقے سے ایک مسلمان شہر کے اندر کس طریقے سے داخل ہوں گے، کس طریقے سے وہاں پر سویلینز کا قتل عام کریں گے، کس طریقے سے وہاں سے عورتوں بچوں کو قتل کریں گے۔ ہم کس امریکہ سے انصاف کی دہائی، کس امریکہ سے جو ہے تو کسی بھی طریقے سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھلائی کی بات کرے؟ کون سی عالمی برادری؟ عالمی برادری کے جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب تو وہی 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے پرمننٹ ممبران ہیں نا، تو 5 میں سے 2 تو چائنا، رشیا ہیں، باقی رہ گئے 3 فرانس، امریکہ، برطانیہ۔ امریکہ کی حالت تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ تو اس حد تک، اس گہرائی میں، اتنی گندگی میں گر چکے ہیں کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کو بھی ٹیررزم گردان رہے۔ فرانس، آپ فرانس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں، آپ فرانس سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں جس نے مسلمان خواتین کے اوپر جلباب پر پابندی لگا دی،
جس سے اپنی سرکاری املاک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے خاکے اویزاں کر دیے سرکاری حکم نامے کے تحت، اس فرانس سے ہم کسی بھلائی کی توقع کرتے ہیں؟ یہی فرانس تھا نا جب 1960s میں الجزائر میں ہونے والی آزادی کی تحریک کے مجاہدین کے خلاف اپنی افواج کو متحرک کیا تھا. تو یہ ہماری عورتیں تھیں نا، ہمارے بچے تھے نا جسے شہید کیے تھے. 10 لاکھ بندہ الجزائر کی آزادی کی جنگ میں فرانس کی فوج نے شہید کیا تھا. 10 لاکھ بندہ. آج ہم ان سے اس بات کی توقع کریں گے کہ وہ ہمارے خون کے اوپر حرکت میں آئیں گے، ہمارے خون کے اوپر ان کو افسوس ہوگا، ہمارے خون کے اوپر ان لوگوں کو کچھ کرنے کی جستجو یا کچھ کرنے کی کاوش پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں. رہی بات برطانیہ کی، کیا ہم نے ان کا کردار ہندوستان میں نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ان کا کردار کینیا میں، ایجپٹ میں، نائجر میں نہیں دیکھا؟ ہندوستان میں فیمن آف بنگال 1943، 50 لاکھ بندہ بھوک سے بلک بلک کر مرا صرف اس وجہ سے چرچل کے ایک یونیلیٹرل فیصلے کی بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ برما کی بارڈروں سے غلہ اور اجناس اور خوردنی اشیاء کو دور کر دینا. مین میڈ ڈیزاسٹر تھا. 50 لاکھ بچہ، عورتیں، بزرگ بلک بلک کر مر گئے. 50 لاکھ بندہ. اور چرچل کو جب اس بات پہ کہا گیا کہ یار انسان ہے، تو اس کا آگے سے بیان تھا یہ بیسٹلی بینگز ہیں، بیسٹلی اینڈ دے بریڈ لائک ریبٹس. ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ہم ان سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے، جو کوئی بھی یہ کچھ نئے الفاظ ایجاد کر لیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو آج تک معیوب سمجھی جاتی تھیں ان کو بھی بھلا کر کے دکھایا جا رہا. بات کی جاتی ہے حکمت کی، بصیرت کی، بزدلی کو کور کرنے کے لیے. بات کی جاتی ہے کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کرنا ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ماسک کر رہی ہے، ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے بزدلی کو چھپانے کے لیے، حب الدنیا کو چھپانے کے لیے، اپنے مفاد کو چھپانے کے لیے کہ بھئی ہم نے صرف اور صرف موو کرنا ہے جہاں پر میرا مفاد ہوگا. جہاں کہیں پر بھی عالمی برادری، عالمی ضمیر، عالمی ادارے، عالمی قوانین کی بات ہوگی تو سمپل اپنی غلامی کو چھپانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے غلام نہیں ہے، اللہ کے رسول کے غلام نہیں ہے، یہ غلام ہے تو کفار کے غلام ہیں جو ہمارے اوپر روزانہ کے حساب سے قیامتیں توڑ رہے. پہچان لیجئے ان کو کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بے شک یہ شیطان ہی ہے، یہ صرف شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا. یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اسرائیل سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں امریکہ، فرانس، برطانیہ سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ وہ بھلے ہمارے دانشوروں میں سے ہوں، ہمارے ایکسپرٹس میں سے ہوں، ڈیفنس ایکسپرٹس میں سے ہوں، ہمارے علماء میں سے ہوں جو کہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ خوف کرو ان کا. شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے نہیں ڈرو. ان خافونی، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. ان کنتم مومنین، کا اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ان شیطان کے بھائیوں سے آگاہ رہنا ہے، اویئر رہنا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. کہ یہ ہمیں بار بار کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی اقتصاد بہت اوپر چلی گئی ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت اوپر ہے، اسرائیل کی فوج ایسی ہے. ڈرو اس بات سے، ڈرو اس بات سے، ڈرو اس سے، ڈرو اس سے. یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں. جہاں کہیں پہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے، یہ ایک بٹن ہونا چاہیے ہمارے دماغ میں، جیسے ہی کوئی کہے کہ ڈرو اس بات سے، پہچان جائے یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو کہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں اپنے سے. ہمیں اس بات کو پہچاننا ہوگا آج کہ ہمارے اوپر یہ تمام کے تمام سانحات، ایک سانحہ ختم نہیں ہوتا دوسرا سانحہ شروع ہو جاتا. ہماری نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. ایک کے بعد ایک سانحہ آ رہا ہے اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے وسائل، اپنے ریسورسز، اپنی اسٹرینتھس، اپنے
اپنا ہنر اور اپنے مین پاور کو اس کے لیے ہم موبلائز نہیں کر سکتے. کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ انٹرنیشنل آرڈر، یہ مین میڈ باؤنڈریز، یہ نیشن سٹیٹس، یہ جو قومی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، قومی سرحدیں ہیں، جس نے روکا ہوا ہے. ہمیں بعض لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایموشنل باتیں ہیں، اور ان ایموشنل باتوں کی بنیاد کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر کی فوجی طاقت کہیں پر نقصان میں نہ چلی جائے، کہ پاکستان کی فوجی طاقت، کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کہیں نقصان میں نہ چلی جائے. کہ رکھی کس چیز کے لیے ہے ہم نے اس کو، اگر ہم اس چیز کے لیے اس کو حرکت میں نہیں لا سکتے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبہ کی عظمت اور کعبہ کی حرمت اللہ کی نظر میں کیسی ہے، مگر اللہ کی قسم ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تیری عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے. اگر کعبہ کی عظمت اور حرمت کے لیے یہ طاقت مہیا نہیں ہو سکتی، موبلائز نہیں ہو سکتی، پھر اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہماری ریڈ لائنز احکام شرعیہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں، عورتوں، بچوں کو جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیا اہلیت کی کمی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکلو، ہلکے ہو بھاری. ہلکا کیا تھا؟ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نکلے، ساتھ میں لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑا دی، اس سے لڑو. یہ تھا خفافہ. آج ہمارے پاس F-16 ہے، ابابیل ہے، شاہین ہے، غوری ہے، ابدالی ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہلکے ہو کہ بھاری ہو. اگر بھاری ہو تو نکلو اللہ کی راہ میں. کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں اس معاملے پر روک رہی؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یعنی جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ کیا بات ہے اے ایمان والو، کیا بات ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین کو پکڑے ہوئے ہو، دبوچے ہوئے ہو. سبحان اللہ، آج سے 1400 سال پہلے کہا گیا تھا کہ زمین کو دبوچے ہوئے. آج ہم نے زمین کو ہی جواز بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کی زمین، مصر کی زمین، شام کی زمین، ترکی کی زمین، کہ امت کی افواج، کہ امت کے وسائل، کہ امت کا مال، کہ امت کے نوجوان، کہ امت کے وہ لوگ جن کو شہادت کا جذبہ ہے، شوق ہے، جہاد کا شوق ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ زمین کے لیے، کہ اگر پاکستان کو خطرہ ہوگا تو یہ حرکت میں آئیں گے، ورنہ حرکت میں نہیں آئیں گے. اسی کے لیے تو کہا زمین سے چمٹے ہوئے ہیں، کہا کہ نکلو اللہ کا حکم. ہم کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑ رہے ہو اللہ کے راستے میں؟ اس کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ مردہ دل، وہ سمن بکمن عمیٌ حکمران، جن کی آنکھوں پہ پردے ہیں، جن کے کان جو ہیں تو وہ بند ہو چکے ہیں، اور دل ان کے صرف سے وہ غلامی میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. وہ زندہ دل لوگ میرے مخاطب ہیں آج، جن کے دل لرز جاتے ہیں قرآن کے آیات پڑھ کر. کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اتار پھینکیں ان تمام رکاوٹوں کو جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے راستے میں ہو، اور ہم ایک بار پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 کامیابی میں سے ایک کامیابی کی طرف حرکت میں آ جائیں، شہادت کی طرف یا پھر فتح کی طرف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.